12 ذی الحج کی لاڈلی سورت ایک بار پڑھ لو ہر بیماری سے گھر پاک صاف ہو جائے گا، لکھ 16 دروازے توڑ کر آئے گا۔ محترم عزیزو، ذی الحج کا یہ مقدس مہینہ اپنے اندر رحمتوں اور برکتوں کے علاوہ وہ لازوال خزانے سمیٹے ہوئے ہیں جن کا اندازہ کائنات کا کوئی انسان نہیں لگا سکتا۔ بالخصوص 9 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک کے یہ 4 ایام اسلام میں وہ مایہ ناز اور عظیم الشان ایام ہیں جن کی عظمت کی گواہی خود کائنات کے پروردگار نے قرآن مجید میں دی ہے۔ یہ وہ مبارک ترین گھڑیاں ہیں جن میں عرش الہی سے انسانوں کی تقدیروں کو بدلنے کے فیصلے صادر ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے انٹرویو میں یہ عظیم الشان اور ایمان افروز دعویٰ کیا ہے کہ ذی الحج کے ان مخصوص دنوں میں اللہ رب العزت کی لاڈلی سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے آپ کا پورا گھر ہر قسم کی موذی بیماریوں، جادو ٹونے اور منفی اثرات سے پاک صاف ہو جائے گا اور عزت و دولت آپ کے گھر کے دروازے توڑ کر داخل ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، یہ رب کریم کے کلام کا وہ معجزہ ہے جس پر دنیا کی تمام سائنسی عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ جب ایک بندہ ان برکت والے دنوں میں کلام الہی کو اپنے دل کا یقین بنا کر مصلے پر بیٹھتا ہے تو کائنات کا شہنشاہ اس کے تمام ظاہری اور غیبی مسائل کو سیکنڈوں میں حل فرما دیتا ہے۔ ان چاروں دنوں میں سب سے پہلا اور مایہ ناز دن 9 ذی الحج کا ہے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دین اسلام کی تکمیل ہوئی اور اللہ رب العزت نے روئے زمین پر اپنی نعمتوں کا تمام کیا۔ یوم عرفہ کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سال بھر کے تمام دنوں میں سے یہ سب سے افضل ترین دن ہے جس میں اللہ پاک اپنے بندوں کو جہنم کی آگ سے سب سے زیادہ آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اس مبارک دن کے روزے کی اسلام میں اتنی بڑی اور معجزاتی اہمیت رکھی گئی ہے کہ جو انسان اس ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے اللہ پاک اس کے پچھلے اور ایک سال کے اگلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ احادیث میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اپنے سے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے یہ مبارک دن ہمیں یہی سکھاتے ہیں کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے معاملات ہو، ہماری صحت ہو یا ہمارے گھریلو حالات ہو، ہمیں شیطان کے بہکاوے کا مقابلہ سنت ابراہیمی کے مطابق کرنا ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے وسوسوں کو ایمان کے پتھر مار کر دور کر دیتا ہے تو اس کے دل میں وہ غیبی نور پیدا ہوتا ہے جو اسے کائنات کے شہنشاہ کا مقرب بنا دیتا ہے۔ اللہ پاک کا وہ کلام مایہ ناز ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی جادوئی طاقت، کوئی موذی بیماری، کوئی معاشی بندش ٹک نہیں سکتی۔ اپنے دلوں کو ہر قسم کی سستی اور وہم سے پاک کر کے اس مقدس مہینے کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے خود کو تیار رکھیں، کیونکہ جو بندہ ان دنوں میں اللہ کے دروازے پر جھک جاتا ہے وہ کائنات میں پھر کبھی کسی کے سامنے جھکنے پر مجبور نہیں ہوتا۔ ہم قرآن مجید کی سب سے چھوٹی، مختصر، سب سے پیاری اور اللہ رب العزت کی لاڈلی سورت یعنی سورت کوثر کے غیبی اسرار، فضائل اور اس کی معجزاتی تاثیر پر تفصیلی بات کریں گے۔ جب ہم 9 سے 12 ذی الحج کے ان 4 مخصوص اور برکت والے دنوں کی بات کرتے ہیں تو ان دنوں میں سورت کوثر کی تلاوت بندے کے گھر اور معاشیت پر ایسے اثرات مرتب کرتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ یہ سورت کوئی عام کلام نہیں بلکہ یہ عرش بری کے مالک کی طرف سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے دل کو تسلی دینے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کا سب سے بڑا غیبی انعام یعنی خیر کثیر عطا کرنے کا مایہ ناز اعلان ہے۔ جب عید الاضحیٰ اور قربانی ان مقدس دنوں میں کوئی مسلمان اس لاڈلی سورت کو اپنے دل کا یقین بنا کر پڑھتا ہے تو اس کی تاثیر کروڑوں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس بندے کے گھر سے ہر قسم کی موذی بیماریاں ایسے غائب ہو جاتی ہے جیسے روشنی آنے پر اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اس لاڈلی سورت کے پس منظر نزول کے مقصد کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے بے حد ضروری ہے تاکہ اس کی عظمت دل میں بیٹھ سکے۔ مکہ کے کافر اور مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت طعنہ دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لختے جگر حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بچپن میں ہی میں وفات پا گئے۔ مکہ کا سب سے بڑا ظالم عاص بن وائل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ابتر کہتا تھا، یعنی ایسا انسان جس کی نسل ختم ہو گئی اور جس کا دنیا میں نام لینے والا کوئی نہ بچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دل ان طعنوں سے بے حد غمگین ہوا تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دل کی تسلی دیتے ہوئے یہ مایہ ناز صورت نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے مشرکین کے منہ بند کرتے ہوئے جو ابدی فیصلہ سنایا وہ قیامت کے مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ کلام الہی میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر، بے پناہ بھلائی اور نہر کوثر عطا فرما
फरमाती है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़े कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही बेनाम और निशान होगा। ज़रा इस आफाकी कानून पर गौर कीजिए कि अल्लाह पाक ने ना सिर्फ अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर कसीर की ज़मानत दी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों की जड़ हमेशा के लिए काट कर उन्हें दुनिया और आखिरत में जलील और रुसवा कर दिया। मोहतरम अज़ीज़ों, ज़ुल्हज के इन 4 आखिरी दिनों यानी 9, 10, 11 और 12 ज़ुल्हज में सूरत कौसर का पढ़ना इसलिए सबसे ज़्यादा मुस्तैद और ताकतवर बन जाता है क्योंकि सूरत का दूसरा जुमला ही कुर्बानी के हुक्म पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मेरे दिए हुए इस इनाम के शुक्राने में मुसल्ले पर खड़े हो जाओ और कुर्बानी करो। यही वजह है कि ईद उल अज़हा इन दिनों में जब ज़मीन पर हर तरफ कुर्बानी का खून बह रहा होता है और तकबीरात तशरीक की गूंज होती है, तो इस लाडली सूरत की तिलावत अर्श को हिला देने वाली गैबी ताकत बन जाती है। ये सूरत रिक्स और दौलत के दरवाजे तोड़ने की वो चाबी है जो बंदे को मखलूक की मिन्नत, समाजत और गुलामी से हमेशा के लिए आज़ाद कर देती है। जब आप इन 4 दिनों में मुसल्ले पर बैठ कर इस सूरत की तिलावत करते हैं तो आपके घर के अंदर गैब से वो खैर कसीर दाखिल होती है जिसमें बेहिसाब माल और दौलत, औलाद की सालियत और जिस्मानी और रूहानी सेहत शामिल होती है। अगर हम तारीख का मुताला करें तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ज़ुल्हज के इन आखिरी दिनों में क्या माया नाज काम किया करते थे, तो हमारे ईमान को एक नया रुख मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ुल्हज इन दिनों में इबादत, इस्तग़फ़ार, तकबीरात का खास एहतमाम फरमाते थे। सहाबा कराम इन दिनों में मक्का की गलियों और बाजारों में बुलंद आवाज़ से तकबीरें पढ़ा करते थे ताकि पूरा शहर अल्लाह की बड़ाई से गूंज उठे। बिलखसूस यौम अरफा 9 ज़िलहज्जा के दिन जहाँ रोज़े की इतनी बड़ी फजीलत है जो 2 साल के गुनाहों को मिटा देती है, वहाँ उस दिन के बारे में एक नया और मुस्तंद मसला ये भी है कि ये दिन दुआ की कबूलियत का सबसे बड़ा दिन है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन दुआ वो है जो अरफा के दिन मांगी जाए, क्योंकि इस दिन अल्लाह पाक ज़मीन के सबसे करीब होकर अपने बंदों की सच्ची तौबा को कबूल फरमाता है। सहाबा कराम इस दिन ज़वाल आफ्ताब के बाद से लेकर ग़ुरूफ़ आफ्ताब तक रो रो कर अपने रब के सामने गिड़गिड़ाते थे और अपने समाजी और माशी मसाइल का हल गायबी खजानों से मांगते थे। फिर जब 10 ज़िलहज्जा का दिन आता है तो सहाबा कराम की कुर्बानी का अंदाज़ा ही होता था। वो ईद की नमाज से पहले कोई चीज़ नहीं खाते थे और नमाज ईद से फरगत के बाद अपने हाथों से अपने जानवर को ज़िबा करते थे। कुर्बानी के मसाइल में एक माया नाज और नया मसला ये भी है कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने घर के लिए नहीं होता, बल्कि सुन्नत नबवी के मुताबिक के 3 बराबर हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा गरीबों को और एक ही मस्कीनों के लिए, दूसरा हिस्सा करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए और तीसरा हिस्सा अपने घर वालों के लिए महफूज किया जाता है। ये तकसीम हमें समाजी यकजहती, हमदर्दी और गरीबों की दिलजोई का वो आला सबक सिखाती है जो इस्लाम का बुनियादी मकसद है। जो लोग गोश्त को फ्रीजर में बंद करके रख देते हैं वो मुस्तहिकीन को भूल जाते हैं, वो कुर्बानी की असल रूह और बरकत से महरूम रह जाते हैं। मोहतरम अजीज़ों, जब इंसान इन मुबारक दिनों में 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है, गरीबों का खास ख्याल रखता है और अपने मुसल्ले पर बैठकर अल्लाह की लाडली सूरत कौसर को अपना वजीफा बना लेता है, तो अल्लाह पाक उसके घर की तमाम बीमारियों और परेशानियों को सेकंडों में ख़त्म फरमा देता है। कलाम इलाही वो मुजाती शफाखाना है जिसके सामने दुनिया की कोई महलिक बीमारी से भी टिक नहीं सकती। जब आप इस सूरत को पूरे ध्यान, खुशू और कामिल यकीन के साथ पढ़ेंगे तो आपके जिस्म के अंदर एक ऐसी गैबी ताकत और तंदुरुस्ती पैदा होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे और अपने दिलों को बिल्कुल साफ कर लेंगे। अपनी नीयत को खासतन अल्लाह की रज़ा के लिए मखसूस कर लें और इस इंतहाई कीमती और नूरानी गुफ्तगू को पूरे ध्यान से सुनते रहें, क्योंकि हम इस वीडियो को अगली नश्र की तरफ बढ़ा रहे हैं जहाँ इस अमल को इंतहाई बाबरकत और अहम गुफ्तगू की हतमी और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जहाँ 9 ज़िलहज से लेकर 12 ज़िलहज्जा के इन 4 मखसूस आयाम माया नाज दिनों के इस मुजाती वजीफे की मुकम्मल तरतीब पढ़ने का सही तरीका और इसके गायबी इसरार और मोड़ तफसील से समझेंगे। मेरी आपसे दिली गुजारिश है कि आपने इन 4 मुबारक दिन के अंदर जब कायनात के परवरदिगार की गायबी रहमत और फरिश्ते ज़मीन पर हर तरह गश्त कर रहे होते हैं, इस अमल को किसी भी एक दिन अपनी ज़िंदगी का हिस्सा लाजमी बनाना है। इस मुबारक अमल को करने का तरीका बेहद आसान और सीधा है। आपने इन 4 दिनों में 5 नमाजों में से किसी भी एक नमाज की अदायगी के बाद मुसल्ले पर ही बावजू हालत में बैठे रहना है और वहीं पूरे ध्यान, खुशू और कामिल तवज्जो के साथ इस वजीफे का आगाज करना है। अगर किसी मजबूरी या मसरूफियत की वजह से आप नमाज के फौरन बाद इसे ना कर सके तो दिन या रात में जब भी आपको थोड़ी सी फुर्सत मिले और आप पाक साफ होकर एक तन्हाई वाली जगह पर बैठ जाएं और अपने दिल को दुनियावी ख्यालात से बिल्कुल खाली करके इस अमल को नहायत तसल्ली और सुकून से करें।
عمل کا پہلا قدم درود پاک کے آغاز سے مصلی پر پورے اطمینان سے بیٹھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک نہایت محبت، عقیدت اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ لے یا پھر کوئی سا بھی مختصر درود پاک جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ یہ واحد عبادت ہے جس کی قبولیت میں کائنات کے مالک نے کوئی شک ہی نہیں رکھا۔ جب ایک عاجز بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس بندہ پر جھوم اٹھتی ہیں اور فرشتوں کی مقدس محفل میں اس کا ذکر و خیر شروع ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے زبان پاک ہو جاتی ہے، دل کا زنگ اتر جاتا ہے اور بندے پر غیبی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس کے بعد جو بھی تسبیح پڑھتا ہے اس کا اثر کروڑوں گنا بڑھ جاتا ہے اور دعا سیدھی عرش بری پر قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہے۔ عمل کا دوسرا قدم یا ذوالجلال والاکرام کی تسبیح درود پاک مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت کے ایک نہایت ہی عظیم اور الشان اور مایہ ناز صفاتی نام کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی آپ نے 100 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے۔ اس مبارک نام کی فضیلت کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو تاکید فرمائی کہ اس نام کو چمٹ جاؤ اور اپنی دعاؤں میں اسے کثرت سے پکارا کرو۔ ذوالجلال والاکرام کا مطلب عظمت اور انعام و کرام والا۔ جب آپ اس مبارک نام کی تسبیح پڑھتے ہیں تو اللہ پاک کی جلالت اور اس کی بے پناہ بخشش کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں، اور اس نام کی برکت سے اللہ پاک بندے کو دنیا اور آخرت کی وہ تمام نعمتیں، عزت، روب اور معاشی اور فراوانی عطا فرماتا ہے جس کا انسان نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا۔ یہ تسبیح بندے کے رزق اور گھریلو پریشانیوں کی تمام بندشوں کو سیکنڈوں میں توڑنے کی غیبی طاقت رکھتی ہے۔ عمل کا تیسرا قدم سورۃ کوثر کی معجزاتی تلاوت۔ اس کے فوراً بعد آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن مجید کی اس لاڈلی اور محبوب سورت یعنی سورۃ کوثر کو کل 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا کہ آپ نے ہر بار سورۃ کوثر مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے۔ پورے دھیان، سمجھداری اور بغیر کسی جلد بازی کے آپ نے 41 بار سورت کی تلاوت کرنی ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ سورت خیر کثیر یعنی بے حساب برکت اور مال اور دولت کے غیبی خزانوں پر مشتمل ہے۔ جب عید اور ذوالحجہ کے ان 4 مخصوص دنوں میں سورت کو 41 بار پڑھا جاتا ہے تو یہ گھر کے اندر سے ہر قسم کے جادو ٹونے، حسد اور معاشی تنگی کا نام و نشان مٹا دیتی ہے اور اس کے ایسے غیبی دروازے کھولتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ عمل کا چوتھا قدم اللہ صمد کا معجزہ۔ سورۃ کوثر کو 41 مرتبہ مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے چوتھے نمبر پر قرآن پاک کی عظیم ترین آیت یعنی اللہ صمد کو کل 33 مرتبہ نہایت دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ صمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے۔ اس مبارک کلام کی فضیلت یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی مخلوق کا سہارا، خوف اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ جب آپ 33 مرتبہ یہ اقرار کرتے ہیں کہ میرا رب بے نیاز ہے اور پوری کائنات اس کی محتاج ہے تو اللہ پاک کے صفت غرور جوش میں آ جاتی ہے اور وہ اپنے اس بندے کو کبھی کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ یہ 2 الفاظ آپ کے تمام سماجی، روحانی، معاشی الجھنوں کو سیکنڈوں میں موم کے غیبی کامیابی کا راستہ صاف کر دیتے ہیں۔ عمل کا اختتام اور دعا کی قبولیت۔ جو ہی آپ 33 مرتبہ اللہ صمد پورا کر لے تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے دل میں اپنے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں پر سچے دل سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے اور پھر اس عمل کے بالکل آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اول اور آخر درود پاک کے اس خوبصورت ہدیے کے ساتھ آپ کا یہ انتہائی مجرب اور طاقتور وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ سب سے خاص لمحہ جب آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اللہ پاک کے حضور پھیلانا ہے۔ 9، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ یہ وہ مایہ ناز ایام ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہیں۔ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر نہایت عاجزی، انکساری اور رو رو کر اپنے رب سے اپنی حاجت مانگنی ہے۔ ان مبارک دنوں اور اس باعمل وظیفے کے صدقے کائنات کا شہنشاہ آپ کے گھر کے حالات کو یکسر بدل دے گا۔ آپ کے گھر میں جو بھی مریض ہیں چاہے انہیں کتنی ہی پرانی یا موذی بیماری کیوں نہ ہو، اللہ پاک اس لاڈلی سورت اور اسم اعظم کی برکت سے ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے گا اور آپ کے گھر بیماریوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے گا۔ رزق و دولت کے غیبی چشمے ابلیں گے اور آپ کو زندگی میں کبھی کسی کی منت سماعت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محترم عزیزو، اگر آپ کو ہماری مخلصانہ کوشش اور خوبصورت ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ برکت کے لیے کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام، خوبصورت نام ضرور تحریر فرمائے۔ اللہ پاک اس مبارک عمل کی برکت سے آپ سب کے تمام جائز حاجاتوں کو قبول اور منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔